عمران خان کا صرف ایک دورہ پورے پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور وہ ہے صرف دل کا دورہ۔ خان صاحب جدہ نے کولا پڑھیا مجھے لگتا تھا استاد سکھا ان پتھر دا ہو گیا پڑھا۔ کہیں گے خان صاحب خدا کے لیے اب تو واقعی ہم گھبرا گئے ہیں۔ دین کا چراغ چاہیے، پاور پر یہ سب کچھ 90 دنوں میں ہوگا۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، گورننس سسٹم، ریونیو کلیکشن، ایکسپینڈیچر کٹنگ، کرپشن سے ڈیلنگ، یہ سارا 90 دن میں، اور دہشت گردی۔ نواز شریف کی حکومت اور عمران خان کے 2 سال یہ کیا ہو گیا؟ لیکن پرائم منسٹر نے جو اپنی کارکردگی گنواتے ہوئے جو نمبرز بتائے ہیں وہ ایک نمبر بھی درست نہیں ہے۔ وہ فیوچر ٹینس اس میں استعمال کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں استعمال کیا۔ جو پاکستان کی مجموعی برآمدات 30 جون کو جو سال ختم ہوا 25 ارب ڈالر تھی، جس کو پرائم منسٹر نے 31 ارب ڈالر کہا۔ توقع ہے، دعا ہے، بلکہ مسلح بچھا کے دعا مانگنی چاہیے کہ اس سال 31 ارب ڈالر ہو جائیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے ریمیٹنسز کو کہا کہ 32 ارب ڈالر، وہ بھی 29 بلین ڈالر تھی۔ کووڈ کے بعد 10 ارب ڈالر ہمیں اضافی ملا، پھر بھی 29 بلین ڈالر تھی۔ دعا مانگتے ہیں کہ وہ بھی 32 ارب ڈالر اس سال ہو جائیں، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ 6000 ارب ان کا ٹیکس کلیکشن ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی ابھی تک، وہ بھی ہماری کوئی 52-53 ارب روپے ہے۔ دعا مانگتے ہیں کہ اس سال یہ جو مزید ہم نے ٹیکس لگائے ہیں اس کے بعد ہم 6000 ارب تک پہنچ جائیں، وہ بھی ہوئے نہیں ہے۔ یار جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ عمران خان، تمہارا باپ جائے گا۔ واہ واہ، کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ عوام کی، قوم کی جانیں جائیں تو وہ ہمارا قصور ہے، اور آپ لوگ اپنی جانیں محفوظ کرنے کے لیے راتوں رات جو ہے بھرے ہوئے کنٹینر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو جب پتا تھا 5 جنوری کو کہ ایکسٹریم ویدر ہونے والا ہے تو عوام تو ایکسائٹمنٹ میں جائے گی نا۔ تو آپ لوگوں کا کام بنتا تھا کہ آپ لوگ کنٹینرز لگوا کے وہ سڑکیں بند کرتے، لیکن نہیں۔ 1,50,000 گاڑیاں جانی تھی تو اس کا ٹول ٹیکس بھی تو لگنا تھا، 1 ارب روپے سے بھی زیادہ ٹول وہ بھی تو اکٹھا کرنا تھا گلک میں۔ سائیں توں تے بڑا خان صاحب دا سپورٹر سی۔ ہاں جی، میں بے پناہ چاہنا سی تے ہن اس کو پناہ چاہنا۔ شرازو بے نظیر مری آئی، غریبن پیسے دے گئی آئی۔ عمران خان مریا تو کی دیسی؟ میرے پتروں جتنے الاٹ ٹیٹ ہوئے کھلے نے نا اتھوں نال لے کے مرسی۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو، مجھے بھی شرم آئے گی، اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے۔ ہماری مودی نیتوں سے واقف ہیں، تمہارا رس پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے جو پاکستانی 1,44,000 کا مقروض تھا وہ اب 2,35,000 کا مقروض ہو چکا ہے، اور صرف عمران خان کے دور حکومت میں ہر پاکستانی 91,000 کا مقروض ہوا۔ شہباز گل صاحب نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس کو کیوں نہیں کھولا گیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں نے کچھ دیر پہلے گورنر ہاؤس میں سونے کے لیے کوشش کی، لیکن 10 فٹ کے قریب برف تھی، جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے پیدل بھی جانے کی کوشش کی لیکن میری پوری ٹانگیں برف میں چلی گئیں۔ 10 فٹ برف تھی اور ان کی پوری ٹانگیں برف میں چلی گئیں، یعنی کہ ان کی ٹانگیں 10 فٹ کی ہیں۔ یا شہباز گل صاحب بہت معصوم ہیں یا یہ ہم لوگوں کو انتہائی بے وقوف سمجھتے ہیں۔ آپ کو مضبوط کریں گے، آزاد کریں گے، FBR کو ٹھیک کریں گے، SCCP کو ٹھیک کریں گے۔ نواز شریف نے قوم کو بیوقوف بنایا ہوا تھا دوستوں۔ 380 والا چکن 150 میں بیچتے تھے، 150 کی پیٹرول 70 روپے میں لیٹر بیچتے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا عمران خان نے سب کی آنکھیں کھول دی۔ دیکھیں گے جتنی تیزی سے یہ ملک ترقی کرے گا، جو پیسہ بیرون ملک پاکستانی یہاں سرمایہ کاری کریں گے، اس ملک میں نوکریاں ملیں گی، خوشحالی آئے گی۔ اختلاف نا اپنی جگہ، ٹھیک ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ۔ ایک گل حقیقت ہے، عمران خان نا غریب عوام واسطے فرشتہ بن کے آیا، موت تک۔ سردیوں میں
गैस नहीं, गर्मियों में बिजली नहीं, हर दूसरे दिन कीमतें बढ़ रही हैं। IMF कहेगी हमें पैसा चाहिए, पैसे की वजह से आपके ऊपर चीजें महंगी की जाएंगी, पेट्रोल पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, आप टैक्स देंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी, आपकी फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकेंगी, बाहर की फैक्ट्रियों का एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो जाएंगी, जो गिर रही हैं। कदों घटने ने रेत तू छड़ जा साडा दे कसम खुदा दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਚੋਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਡਾਕੂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੇ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। वो कोई भी गल ते पूरा नहीं उतरिया, खुदा दी कसमें मर गए सारे। अगर कहना करो इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੂਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਜੰਮਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਓਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਉ? ਇਹ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ, ਉਹ ਛਿਕੰਦੇ ਖੜੇ ਆਏ। ਇਹ ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। मान बुजदार साहब ने 2000 टैक्स दिया है, उनको एहसास प्रोग्राम में डालें, पनाहगाह में रखें, लंगर खाने से खाना खिलाएं। साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए किश्ती डूबी। अपोजिशन में होते हुए मगरिब में कश्ती हादसे में सरबराह मुमलिकत के इस्तीफे की मिसालें देने वाले इमरान खान के लिए ट्रेन हादसे से लेकर PIA साहने तक, साहिवाल से लेकर हजारा तक तमाम सानों में जान से हाथ धोने वाले खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, जिनके वरिसा जब भी आवाज उठाते हैं तो बेचारी हुकूमत ब्लैकमेल हो जाती है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आप ब्लैकमेल ना हो तो अपनी सादा तरीन जिंदगी में से फुर्सत के चंद लम्हात निकाल कर मरी में जाँ बहक होने वाले 20 से ज्यादा अफराद के अहले खाना की आंखों में आंखें डालकर कहिए कि उनके प्यारों की मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं। इलेक्शन की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, इस बार आप किसको वोट डालेंगे? ऑप्शन ए इमरान खान, ऑप्शन बी 28 यूनिट बिजली खर्च करने वाले के पीछे जो उसकी अपनी ओरिजिनल कीमत बनती है 354 रुपए, उसके पीछे बिल आया है 3572 रुपए, उस पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और 3927 रुपए कुल जो है ये बिजली का बिल है। मलिक साहब एक गल पूछा जी? पूछो ना जी। मलिक साहब राती कुत्ते अजीब अजीब आवाज़ां काट के भौंकते हैं, इसका क्या मतलब है? ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤੀ ਕੁੱਤੇ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਕਿਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ? मतलब के 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख कार, 350 डैम, महंगाई का खात्मा ते 12 मौसम।